حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہوں خاتم النبیین والمرسلین۔ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ علماء کی موجودگی میں مجھے بھی کچھ سبق سنانے کا موقع ملا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صحیح اور غلط کی پہچان ہو جائے تو رب کعبہ کی قسم قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق کہ اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہو جاؤ، یعنی ایک ایمان والے ہو جاؤ، تو دنیا کی سرداری تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے گی۔ یہ حقیقت بات ہے۔ میرا موضوع ہے موجودہ حالات میں اختلاف اور انتشار اور اس کا حل۔ میں ایک طالب علم ہوں، مکمل موضوع کی وضاحت تو نہیں کر سکتا، کوشش کروں گا کہ اس کے کچھ جزئیات پر کچھ آپ کے سامنے بات رکھوں۔ اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں اور علماء کی جماعت سے درخواست کرتا ہوں کہ میری اصلاح کریں۔ عزیز ساتھیوں، یہ موضوع نہایت ہی سنجیدہ ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے، اگر ہم سمجھیں اختلاف اور انتشار کہتے کسے ہیں تو یقین جاننا ہے جو پوری جماعت امت مسلمہ کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کے اندر اتنے تفرقے، اتنے اختلافات، اتنے انتشارات نہ جانے کس کس نام پہ اکٹھے کر دیے گئے، اور لوگ انہیں ہوا دے کر اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں، اپنے آپ کو صحیح اور غلط کا پیمانہ بتانے والا علم بردار کہہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں جاننا ضروری ہے اختلاف کہتے کسے ہیں۔ قرآن کریم نے اختلاف کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا فَاخْتُلِفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، کہ اختلاف کے معنی ہے کہ دو جماعتوں کا الگ الگ ہو جانا، دو چیزوں کا الگ الگ ہو جانا، مختلف ہو جانا، یہ اختلاف کے معنی ہے۔ دوسرے اختلاف کے نام پہ ایک چیز ہے انتشار۔ انتشار کے معنی ہے منتشر ہونا، اور انتشار ہے شر سے، اور آپ جانتے ہیں جب لفظ شر آتا ہے تو فساد ذہن میں آتا ہے۔ تو لوگوں نے اختلاف کے معنی کو پلٹ کر اس سے انتشار کے معنی میں لے لیا، اور لوگوں کے ذہن میں رکھا ہمارا اختلاف ہے، اختلاف ہے، اور لوگ انتشار کرتے گئے۔ آخر یہ ہوئے کہ بڑے بڑے فساد برپا ہو گئے، اور ان فسادوں کی وجہ سے امت مسلمہ کمزور در کمزور ہوتی چلی گئی۔ تو اسلام میں اختلاف کی تو اجازت ہے، انتشار کی نہیں۔ دوسرے اختلاف کا حق ہر کسی کو حاصل نہیں۔ اختلاف کا حق جس کو حاصل ہے اس کے لیے چند اصول ہیں۔ اختلاف کے نام پر لوگوں میں انتشار کیا جاتا ہے، جبکہ انتشار کے تعلق سے اسلام سختی سے منع کرتا ہے، کیونکہ انتشار فتنہ کھڑا کرتا ہے۔ تو قرآن کریم میں کہا الفتنة اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انتشار کی گنجائش ہی نہیں ہے اسلام میں۔ دوسرے معنی ہے تنقید کے۔ تنقید کہتے ہیں نقد کرنا۔ آج جس کی مرضی جو چاہے کسی پر بھی نقد کر دیتا ہے، کسی کے خلاف بھی زبان کھول دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا جن کا علم سے دور تک کی وابستگی نہیں، لیکن ان کی زبانیں میں نے کھلتی ہوئی دیکھی بڑے بڑوں کے خلاف، جو علم کے میدان کے ہیرو ہیں، جو علم کے میدان میں جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ لگا دیا، اور ان کے خلاف زبانیں کھولنے والے کون؟ جو بیچارے کام کرتے ہیں زراعت کا، کچھ کام کرتے ہیں الیکٹریشن کا، ایسے لوگوں کو بڑے بڑے عالموں کے خلاف زبان کھولتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یاد رکھنا نقد کی اجازت صرف عالم کو ہے، عام آدمی کو نہیں۔ اختلاف کی اجازت ہے دائرہ اصولوں کے درمیان میں، لیکن نقد کی اجازت صرف عالم کو ہے، عام آدمی کو نہیں۔ دوسری ہے تحقیر۔ تحقیر کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے، جیسے انتشار کی اجازت نہیں، ایسے ہی تحقیر کی بھی اجازت نہیں۔
ایسے ہی تذلیل کی بھی اجازت نہیں، یعنی کسی کو حق ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کو ذلیل کرے، کسی کو نیچا دکھائے، کسی کی عزتوں سے کھلواڑ کرے، کسی کو بدنام کرے، کسی کی عزتوں کے پرچم لہرائے، کسی کو حق نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم نے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، تو تم ہوتے کون ہو کسی کی تحقیر کرنے والے، کسی کی تذلیل کرنے والے، کسی کو رسوا کرنے والے؟ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ تم تو خود اپنے آپ میں کمزور ہو، جو رب کا کام ہے وہ تم کر رہے ہو، تو تحقیر اور تذلیل کی اجازت بھی کسی کو نہیں ہے۔ عزیز ساتھیو، اختلاف دو قسموں پر مشتمل ہے۔ اختلاف مقبول جو مقبول ہے، جیسے اللہ رب العزت کی جس سے وحدانیت، اس کی ربوبیت، اس کی تخلیقیت ظاہر ہوتی ہے، دن اور رات کا اختلاف، گورے اور کالے کا اختلاف، چھوٹے اور بڑے کا اختلاف، ایک اختلاف مذموم ہے جو اسلام میں جائز ہی نہیں، اور اسی اختلاف کو انتشار سے میں نے تعبیر دیا ہے۔ اب اختلاف کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر رب چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، اگر رب چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، اس کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے۔ ایسا کیوں؟ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات جب بنایا تو اس کے اندر ایک صلاحیت رکھی، اور وہ صلاحیت رکھی تمیز کی، ایک اس کے معیار کی، مقام کی، اور جانوروں پرندوں کی طرح اسے قید نہیں کیا، بلکہ اس کے اختیار دے دیا کہ تجھے اختیار ہے، صحیح اور غلط تیرے سامنے بیان کر دیے گئے، تجھے اختیار ہے کہ تو صحیح کو چن لے یا غلط کو چن لے۔ یہ اس کے اشرفیت کی وجہ سے ہے، اس کے سب سے زیادہ اکرم ہونے کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ لیکن افسوس سد افسوس کہ لوگوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور اس چیز کا اتنا ناجائز فائدہ اٹھایا کہ ہر چیز میں اختلاف کر بیٹھے۔ جب اختلاف کی بات آتی ہے تو یہ تو انسان کا اختلاف ہوگا، قول سے، کسی کی بات سے، یا کسی کے فعل سے، یا کسی کا رائے سے، ان تین چیزوں سے انسان اختلاف کرتا ہے۔ اب اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ اختلاف کے تعلق سے سب سے پہلی وجہ ہے جو ہوتا ہے علم و فراست، علم کی کمی کی وجہ سے۔ اگر انسان کا علم کم ہے تو وہ اپنی سوچ کے دائرے میں سوچتا ہے، غور کرتا ہے، اور فوراً اپنی زبان کھول دیتا ہے، یہ غلط۔ دوسرے ذہنی سطح ایک جیسی نہیں ہے، اس لیے اختلاف ہوتا ہے۔ سب ایک جیسا نہیں سوچتے، اگر ایک جیسا سوچتے تو اختلاف نہ ہوتا۔ تیسرے مزاج ایک جیسے نہیں ہے، اگر انسان ہم مزاج ہو تب بھی اختلاف نہیں ہوتا۔ اور طبیعتیں ایک جیسی نہیں ہے، اگر طبیعتیں ایک جیسی ہونی تو بھی اختلاف نہ ہوتا۔ اور فہم و سمجھ، انسان ایک ہی چیز کو دو طریقے سے سوچتا ہے، اور جب دو طریقے سے سوچتا ہے تو اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور ایک چیز ہے بصیرت، اس کا علم اس کو وہاں تک نہیں دکھاتا جہاں تک دوسرا علم والا دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ فوراً اپنی زبان کھول دیتا ہے اور اختلاف کر بیٹھتا ہے۔ اور ساتویں چیز ہے غلط فہمی۔ غلط فہمی بڑی ہی بری چیز ہے، اس کی وجہ سے بھی اختلاف ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اختلاف کا حق کس کو حاصل ہے؟ کون اختلاف کر سکتا ہے؟ میرے بھائیو، اختلاف جو ہے ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن چند اصولوں کے ساتھ۔ اس میں سب سے پہلا اصول یہ ہے، اگر کوئی اختلاف کرنا چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، المسلم من سلم المسلمون من لسان غیرہ۔ اگر اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی وجہ اور سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایک مسلمان کے ہاتھ اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر یہ شرط کا پابند ہے تو اختلاف کر سکتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اختلاف کرنے کے لیے شرط ہی نہیں جانتے،
اور جب شرط ہی نہیں جانتے رہے تو پھر ان کی زبانوں پر لگام نہیں رہتا، ان کے ہاتھوں پر لگام نہیں رہتا، وہ نہ جانے کیا کیا بولتے چلے جاتے ہیں اور کیا کیا کہتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی زبانیں ایسے ہو جاتی ہیں جیسے شیطان کی زبان سے بول رہے ہوں، انسان کی زبان سے نہیں۔ وہ کسی کی زندگی سے کھلواڑ کر بیٹھتے ہیں، کسی کی عزتوں سے کھلواڑ کر بیٹھتے ہیں، کسی کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس اختلاف کی جو اصول اور ضابطہ ہے وہ نہیں جانتے۔ پہلی شرط ہے اختلاف کرنے والے کے لیے کہ اس کے پاس اس چیز کا علم ہو، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب اس سوچ کے ساتھ اختلاف کرے، اس سمجھ کے ساتھ اختلاف کرے گا تو اب وہ اپنے دائرے میں رہے گا، اسلامی حدود کرے گا، اس سے پامال نہیں کرے گا۔ دوسری چیز اختلاف کرنے والے کے لیے جس زبان کا استعمال کرنا، قرآن کریم نے بڑی صاف انداز میں اصول کو بیان کیا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن، کہ جس زبان سے تم اختلاف کر رہے ہو وہ زبان پہ لگام ہو اس چیز کی، قرآن کریم کے اصولوں کی، اس زبان پر لگام ہو شریعت کی، اس زبان پر لگام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کی۔ اگر ان اصولوں کے خلاف اختلاف کیا تو رب کعبہ کی قسم وہ اختلاف نہیں رہتا، وہ انتشار بن جاتا ہے، تنقید بن جاتی ہے، اور وہ انتشار اس درجے کا بن جاتا ہے کہ امت کے متحد اور بہترین طبقے کو منتشر کر دیتا ہے، فساد ڈال دیتا ہے، اور اس سے بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں۔ کہا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، جو زبان استعمال کر رہے ہو وہ نہایت ہی خوبصورت ہو، اس زبان سے لگے کہ اختلاف کی وجہ سامنے والے سے بغض نہیں، حسد نہیں، بلکہ محبت ہے، اس سے الفت ہے، اس سے انسیت ہے، وہ اصلاح چاہتا ہے، وہ تمہیں تحقیر نہیں چاہتا، ذلیل کرنا نہیں چاہتا، تمہیں نیچے دکھانا نہیں چاہتا، بلکہ وہ تمہاری اصلاح چاہتا ہے، اپنی اصلاح چاہتا ہے۔ اگر زبان یہ ہے تو اختلاف کی اجازت ہے، اور اگر زبان یہ نہیں تو قرآن کہتا ہے اختلاف کو تمہیں حاصل ہی نہیں، جو اختلاف کرتے ہو۔ تو دوسری شرط اختلاف کی کہ اختلاف کے لیے جس زبان کا استعمال کیا جائے اس زبان کو یاد ہو، اس دل کو یاد ہو، اس ذہن کو یاد ہو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یاد اس سے خوب اچھے سے یاد ہو تو اختلاف کا حق حاصل ہے۔ میرے بھائیو، فرعون کو آپ سب جانتے ہیں، بہت اچھے سے جانتے ہیں فرعون کتنا ظالم اور جابر تھا، کیسا اس کا دور گزرا۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرعون کے پاس جب اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے بھیجا تو انہیں تنبیہ کی، انہیں نصیحت کی، کیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ، کہ آپ جو زبان استعمال کرنا سخت نہیں کرنا، نرم زبان استعمال کرنا، نرم زبان استعمال کرنا، اصلاح والی زبان استعمال کرنا، دشمنی والی نہیں، بغض والی نہیں، حسد والی نہیں، نفرت والی نہیں، اناح والی نہیں، تکبر والی نہیں۔ تو تمہیں زبان استعمال کرنی ہے وہ محبت والی، اسے احساس دلانا ہے کہ ہم تمہارے مخلص ہیں، تمہارا فائدہ چاہتے ہیں، نقصان نہیں چاہتے، ہم تمہارے عزیز ہیں، تمہارے قریبی ہیں، ہم تمہاری آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، تم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں ایسے رب کی طرف، تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے۔ یعنی اس بات کے کہنے کے لیے اس دشمن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو جس چیز کا حکم ہوا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ، کہ آپ زبان استعمال کرنا تو نرم استعمال کرنا۔ تو برا میرے بھائیوں بتاؤ، تم اپنے بھائی سے اختلاف کرتے ہوئے جو زبان استعمال کرتے ہو وہ نرم ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس زبان سے نفرت جھلکتی ہے، اس زبان سے حسد جھلکتا ہے، اس زبان سے تحقیر جھلکتی ہے، اس زبان سے تمہاری ایسا لگتا ہے کہ پرانی دشمنی نکال رہے ہو، اور پھر کہتے ہو ہم تو
اصلاح کی باتیں کرتے ہیں. کون سی اصلاح کی باتیں؟ تم نے اپنی زبان سے اس اصلاح کی باتوں کو ختم کر دیا، اپنی زبان سے اس اصلاح کی باتوں کی خوبصورتی کو نیست و نابود کر دیا. پھر تمہیں حق نہیں اختلاف کرنے کا. تو معلوم یہ ہوا اختلاف کرنے کے لیے 3 شرطیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کری. پہلی، ذہن میں یہ بات ہو کہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے میرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے. دوسرے، جو زبان استعمال کی جائے نہایت ہی خوبصورت، الفاظ اچھے، سنجیدہ زبان ہو. تیسرے، وہ نرم زبان ہو، سخت زبان نہ ہو. اگر ان 3 اصولوں کو جانتے ہیں تو آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے. اور اگر یہ 3 اصول آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو پھر اختلاف نہیں ہے. میرے بھائیوں، اختلاف کا حل کیا ہے؟ اختلاف کا حل یہ ہے، قرآن کریم نے بڑے ہی صاف انداز میں بیان کیا. حل بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ان دونوں اور تینوں اصولوں پر عمل کرنے والے 2 عظیم شخصیتوں کو ذکر کرتا ہوں. ایسی شخصیتیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام رکھتی ہیں. سب سے پہلے اختلاف ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر. جیسے ہی اجتماعی اختلاف ہوا اور اختلاف اس درجے کو بڑھ گیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے اپنی تلوار کو کھینچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کسی کی زبان سے یہ نکلا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، رب کعبہ کی قسم اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. اتنے ہوش کھو بیٹھے ایک پورے صحابہ میں، ان صحابہ میں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. اس صحابہ کی عظیم جماعت میں اور اس عظیم جماعت کے سب سے عظیم انسان میں جس کے تعلق سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے. لیکن محبت آپ سے انسیت اس قدر تھی کہ اختلاف کر بیٹھے اور کہا اگر کسی نے کہا کہ اگر میرے نبی دنیا سے چلے گئے تو اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. لیکن اللہ اکبر، اصولوں کے پابند تھے، اصولوں کو جاننے والے تھے. ان اصولوں کو جن کو قرآن کریم کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، کہ جب بھی تمہارے میں تنازع ہو جائے، جب بھی تمہارے میں اختلاف ہو جائے تو فوراً اس اختلاف کو حل کے لیے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات کے نبیوں کے بعد سب سے عظیم ہستی منبر پر کھڑے ہوئے اعلان کیا. اعلان کرتے ہیں الا من کان یعبد محمدا، الا من کان یعبد محمدا، جو آج تک محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یقین کہ فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انتقال ہو چکا ہے. اور یاد رکھو ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ باقی ہے، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی. اور پھر کہا انک میت وانہم میتون. پھر آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه. اللہ اکبر. یہ تھے اصحاب رسول، وہ صحابہ جو اب تک اپنے ہوش میں نہیں تھے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ کانوں میں پڑے، اللہ کی قسم ایسے خاموش ہو گئے، اپنے اختلاف ایسے دبا دیا کہ زبان سے ایک الفاظ بھی نکالنا گوارا نہ سمجھا اور اپنے آپ پہ شرمندہ ہوئے. میں محبت کے جذبے میں کیا اختلاف کر بیٹھا، کیا کر بیٹھا. اور وہ ہمیشہ کہتے رہے اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے. انہوں نے آیت پڑھی، ایسا محسوس ہوا کہ گویا وہ آیت میرے ہی لیے نازل ہوئی ہے. تو حل کیا ہے؟ اس کو لوٹا دو اللہ اس کے رسول کی طرف. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے اختلاف کا حل. لیکن افسوس ہمارے سامنے دلیلوں پر دلیلیں دے دی جائیں، ہمارے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، احادیث صحیحہ پڑھتے رہو، لیکن ہم جائیں وہی رہیں گے. پھر کہتے ہو مسلمان ہیں، نہیں مسلمان نہیں، تم کچھ اور ہو جس کو اسلام کہتا ہے منافق. میرے بھائیو، ایمان والے کی شان یہ ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. جب نبی کا حکم آ جائے،
قرآن کی آیت آ جائے تو یقین جانو میرے بھائیوں ایمان والا خاموش ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کے لیے آخری بات ہے. یہ پہلی مثال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اجتماعی اور اختلاف ہوا, بڑا اختلاف, اور آج بھی ہمارے میں اس اختلاف کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ عہدے کا اختلاف. اللہ کے نبی کے بعد خلیفہ کس کو بنایا جائے؟ انصار کہتے ہیں ہمیں بنایا جائے, مہاجر کہتے ہیں ہمیں بنایا جائے, اور اللہ کے نبی کے خاندان والے کہتے ہیں ہمیں بنایا جائے. ایک عظیم اختلاف ہوا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حدیث رسول پڑھی, کہا الائمۃ من قریش, کہ امام جو خلیفہ جو وہ قریش میں سے ہوگا. یہ ایک الفاظ, ایک چھوٹا سا جملہ سنا, سب کی زبانوں پر تالے لگ گئے. ایسے ہو گئے کہ کچھ جانتے ہی نہ ہو, کچھ پہچانتے ہی نہ ہو, بالکل خاموش ہو گئے. سارے اختلافات ختم ہو گئے. اجتماعی اختلاف کی مثال دی ہے میں نے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی زبان خاموش. آج ہمارے عزیز کتنی حدیثیں سنتے ہیں لیکن زبان خاموش رہتی ہے, تعویل کرتے ہیں, تدبیریں کرتے ہیں, ان میں خامیاں نکالتے ہیں. نہیں یوں نہیں یوں ہے, بات ایسے نہیں ایسے تھی. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اس حقیقت میں وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والے نہیں ہیں. میرے بھائیوں انفرادی اختلاف ہوا. عمر بن خطاب اور ابو بکر صدیق میں رضی اللہ تعالیٰ بہت چیزوں میں اختلاف تھا, لیکن اختلاف ان کی محبتوں کو کم نہ کر پایا. اس اختلاف کی وجہ سے ان کے دلوں میں نفرت نہ آئی, اس اختلاف کی وجہ سے انہوں نے انتشار نہ کیا, بلکہ حالت یہ تھی کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. اور کہنے والے نے کہا کہ آپ ہمارے اوپر ایسے سخت انسان کو خلیفہ بنانے جا رہے ہیں جس کے تعلق سے آپ سخت مزاجی جانتے ہیں, اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا تھا کہ میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ تیرے بندوں میں جو سب سے بہترین انسان تھا میں اس کو خلیفہ بنا کے آیا ہوں. جبکہ ان دونوں میں کچھ مسائل میں آپس میں اختلاف تھا. ابو بکر صدیق کے الفاظ ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی کہنے والے نے کہا کہ اے عمر آپ ابو بکر سے بہتر ہیں, اللہ کی قسم رو پڑے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم عمر اور اہل عمر ابو بکر کی ایک رات کے برابر نہیں ہو سکتے. ایک رات کے برابر بھی عمر اور اہل عمر نہیں ہو سکتے. یہ مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. میرے بھائیوں آپس میں اختلاف ہو لیکن اس سے محبت کم نہیں ہونی چاہیے. اختلاف ہو لیکن اس سے عداوتیں نہیں ہونی چاہیے. اختلاف ہو اس سے آپس میں بغض نہیں ہونا چاہیے. اختلاف ہو اس سے انتشار نہیں ہونا چاہیے. آپس میں ایسے ہی رہنا چاہیے جیسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. یہ میں نے آپ کے سامنے اجتماعی اختلاف کی مثال بھی پیش کی, انفرادی اختلاف کی مثال بھی پیش کی. میرے بھائیوں دوسرا جسے آپ اختلاف کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ انتشار ہوتا ہے. اور آج انتشار کو ہم اختلاف کر بیٹھے, انتشار کو ہم اصل میں اختلاف سمجھ بیٹھے. اسی وجہ سے ہم وہ سارے کام کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انتشار ہوتا ہے, جن کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے, جن کی وجہ سے امت دو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے, جن کی وجہ سے تو حنبلی تو شافعی تو حنفی تو اہل حدیث, کسی کے تعلق سے کہا تو شیعہ تو فلاں تو فلاں. آج ایک کلمہ پڑھنے والے, ایک نبی کو ماننے والے, ایک کعبے کی طرف نماز پڑھنے والے, ایک کتاب کو ماننے والوں میں اتنی جماعتیں ہیں, اتنی جماعتیں ہیں کہ غیر بھی دیکھ کر ہنستے ہیں. یہ دیکھو ایک کلمہ پڑھتے ہیں, کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہتے ہیں کہ ہمارا کعبہ ایک ہے, کہتے ہیں قرآن ایک ہے, کہتے ہیں نبی ایک ہے, کہتے ہیں اللہ ایک ہے, لیکن پھر بھی دیکھو اس میں کتنے ٹکڑیاں ہیں. کوئی کس نام پہ بٹا ہوا ہے, کوئی کس نام پہ بٹا ہوا ہے. آخر بٹا کیوں ہے کبھی سوچا؟ اس لیے میرے بھائیوں سوچو, غور و فکر کرو. اصل بٹنے کی وجہ اور بانٹنے کی وجہ انتشار اختلاف نہیں. اختلاف سے امت نہیں بٹتی, انتشار سے بٹتی ہے. اختلاف سے فساد برپا نہیں ہوتے, انتشار سے ہوتے ہیں. اختلاف سے حسد نہیں آتا, انتشار سے حسد آتا
ہے، اختلاف سے بغض نہیں آتا، انتشار سے بغض آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی چند مثالیں دے کر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر انتشار ہوتا کیوں ہے؟ قرآن کریم نے بڑے ہی واضح انداز میں کہا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ جب انسان اپنی خواہش کو صحیح سمجھ لے گا، اپنے خواہش کا پیروکار ہو جائے گا، جو اس کا نفس کہتا ہے اس کو ماننے والا ہو جائے گا، تو قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کے سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ، جو کوئی سیدھے راستے سے ہٹ جائے کیا وہ صراط مستقیم پر چل سکتا ہے؟ نہیں۔ پھر اس کی سوچ صحیح سوچ، جو اس نے کہا وہ صحیح، جو اس نے سوچا وہ صحیح، جو اس نے کیا وہ صحیح، جو اس کی زبان سے نکل گیا وہ صحیح، بس وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی عالم صحیح نہیں، کوئی علامہ صحیح نہیں، کوئی مفتی صحیح نہیں، کوئی امیر صحیح نہیں، کوئی بڑا صحیح نہیں، کوئی لیڈر صحیح نہیں، کوئی امام صحیح نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ اپنی خواہشات کا پیروکار ہو چکا ہے، اور جب انسان اپنی خواہش کا پیروکار ہو جاتا ہے تو شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، اس کے دل کو جکڑ لیتا ہے اور اس کے اعمالوں کو وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان اس کے اعمالوں کو اتنا مزین کر دیتا ہے کہ وہ اسے صحیح سمجھتا ہے، اور پھر وہ اختلاف کرتا جاتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا انتشار ہو رہا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ایسا ہی ہے۔ دوسری وجہ علم کی کمی کی وجہ سے انتشار ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بہت سارے لوگ اپنی خواہشات اور اپنی کم علمی کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی خواہشات اور اپنی کم علمی کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ آج سب سے زیادہ سے زبانیں کھلتی ہیں تو ہمارے نوجوانوں کی جماعت کی؟ آج ہماری نوجوان جو جماعت کے ہیں، اہل توحید ہیں، 2 سے 4 کتابیں پڑھ لیں پھر وہ کسی امیر کو امیر نہیں مانتے، کسی بڑے کو بڑا نہیں مانتے، کسی امام کو امام نہیں مانتے، کسی عالم کو عالم نہیں مانتے، کسی مفتی کو مفتی نہیں مانتے، کسی علامہ کو علامہ نہیں مانتے۔ اب کہتے ہیں جو ہم نے سنا وہ صحیح، جو ہم نے سوچا وہ صحیح، جو ہم نے کہا وہ صحیح، وہ برابر نہیں، وہ برابر نہیں، وہ برابر نہیں، اس کے علاوہ تو ہی برابر ہے۔ شیطان نے بھی ایسے کہا کہ صحیح برابر ہو۔ تو معلوم یہ ہوا میرے بھائیو، یہ انتشار کی وجہ بڑی غلط ہے۔ اگر تمہارے الفاظ، تمہاری زبان ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہیں تو سوچ لو کہیں ایسا نہ ہو یہ شیطانی الفاظ ہو، یہ شیطانی وسوسے ہوں، یہ شیطانی چالیں ہوں جو تم کو گمراہ کر رہی ہے تمہاری دل کی وجہ سے، تمہاری خواہشات کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیو، دوسری انتشار کی وجہ ہوتی ہے علم کی کمی۔ تیسری چیز ذاتی مفاد۔ جب ذاتی مفاد ہوتا ہے نا تو آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، بس اب اسے مفاد دکھنا ہے، اس کے لیے وہ چیزیں دلیلیں تلاش کرتا ہے، ایسی دلیلیں کہ دوسرے کو زیر کیا جائے۔ اگر ایسا ہے ذاتی مفاد تو اللہ کی قسم وہ اختلاف نہیں، وہ انتشار ہے، فساد ہے۔ اور فساد آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ تعصب کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں اور بغض و حسد کی وجہ سے انتشار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے قرآن کریم میں اس کو بڑے واضح انداز میں کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ شر جانتے ہیں نا، انتشار شر سے ہے کہ جب انسان کے اندر شر آ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے، بغض آ جاتا ہے، تعصب آ جاتا ہے، تو پھر وہ کسی اچھے کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ پھر کسی بڑے کو بڑا نہیں سمجھتا، وہ پھر کسی عالم کو عالم نہیں سمجھتا، وہ پھر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے کو کچھ بھی نہیں مانتا۔ 2 کوڑی کے آدمی، ان کی حیثیت کیا ہے جی؟ یہ ہمارے غلام ہیں، ہمارا کھاتے ہیں، ہمارا پیتے ہیں، ہم نے کھلائی تو یہ محتاج ہیں۔ ان کی زبان ایسے الفاظ ادا کرتی ہے، اسی وجہ سے آج اس چیز کی شکار بڑے بڑے لوگ ہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت سکھلائی گئی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اے نبی آپ پناہ طلب کیجئے جس سے حسد کرنے والے سے جب وہ حسد کرے، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اور آپ جانتے ہیں حسد میں سب چیزیں آتی ہیں، بغض بھی آتا ہے، تعصب بھی آتا ہے، کینہ بھی آتی ہے، نفرت بھی آتی ہے، یہ ساری چیزیں حسد میں ہیں۔ لیکن ان چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ نبی پناہ طلب کرو ایسے انسان سے، ایسے شخص سے جس کے دل میں حسد امٹ گیا ہو، اس کے شر سے پناہ مانگو، کیونکہ جب انسان حسد پر اتر آتا ہے تو پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتا۔ اور
آپ کو معلوم ہے انتشار کیسے ہوتا ہے، کن وجہ سے ہوتا ہے؟ ان ساری چیزوں سے اسلام نے روکا ہے۔ پہلی چیز حسد، دوسری چیز جب انسان کو کسی سے حسد ہو جائے اب وہ کیا کرتا ہے؟ پلاننگ کرتا ہے، اس کے عیب ٹٹولتا ہے، کیونکہ جب عیب آئیں گے کبھی کچھ بولے گا، عیب خوب تلاش کرتا ہے، نہیں ملتے بناتا ہے، اور پھر ان عیبوں کو تلاش کر کے اپنی زبان کھولتا ہے۔ قرآن کریم نے پہلی چیز پر نکیل لگا دی، کہا کسی کو عیبوں کو مت تلاش کرو، ولا تجسسوا۔ کیوں؟ اگر عیب تلاش کرو گے تو انتشار ہوگا، اور انتشار ہوگا تو فساد ہوگا، اور فساد ہوگا تو امت میں اختلاف ہو جائے گا، اور امت کا ایک عظیم طبقہ اس کا شکار ہو جائے گا۔ اس چیز سے منع کیا۔ جب انسان عیب تلاش کر لیتا ہے تو پھر انہیں کیا کرتا ہے؟ لوگوں میں بانٹتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ان چیزوں کو پیوست کرتا ہے۔ قرآن کریم نے پھر روک دیا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ آج کسی کے عیب تلاش کر کے اس کی چغل نہیں کرو، ایک دوسرے کی چغل خوری نہ کرو۔ کیوں؟ اس سے انتشار ہوتا ہے، اور انتشار ہوتا ہے فساد ہوتا ہے، اور جب فساد ہوتا ہے تو امت کا ایک عظیم طبقہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اور کس چیز سے منع کیا؟ ان تمام وجہوں سے قرآن کریم نے منع کر دیا جن کی وجہ سے انتشار ہوتا ہے۔ جب انسان دونوں کام کر لیتا ہے، عیب مل جاتے ہیں، آہستہ آہستہ لوگوں کے کان میں کانا پھوسی کرتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں کو برگلاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو برگلاتا ہے۔ اور اسی بات سے قرآن کریم نے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ برے گمان سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ برا گمان گناہ ہے۔ جب انسان کسی کے تعلق سے برا گمان رکھ لیتا ہے اس کی ساری اچھائیوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اس کے سارے کاموں کو ڈھانپ لیتا ہے، پھر سب اس کی برائی دکھتی ہے۔ یہ ہے اس کی سوچ۔ پلاننگ سے کام کرتا ہے فساد کرنے والا، انتشار کرنے والا، لیکن اللہ اکبر، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، اس نے تمام چیزوں کو پہلے بیان کر دیا کہ فساد کرنے والا، انتشار کرنے والا ان راستوں سے آئے گا، ان راستوں سے ہوشیار رہنا، عیب مت تلاش کرنا، ولا تجسسوا، اس سے چغل خوری مت تقسیم کرنا، ولا یغتب بعضکم بعضا، برے گمان سے بچنا، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ میرے بھائیوں، اب کیا کرتا ہے؟ ساری پلاننگ اس کی ہے انتشار کرنے والے کی، افواہیں پھیلاتا ہے، اور جب افواہیں پھیل جاتی ہے نا، اللہ کی قسم ایسی مثال آپ کے سامنے ہے، آج تک تاریخ نے اتنا اذیتناک، اتنا شدید دن نہیں دیکھا جتنا افواہوں کو پھیلا کر اس کائنات کے انبیاء کے بعد سب سے عظیم ہستیوں کو شکار کر گیا۔ افسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ اکبر، قرآن بھی بڑی بے مثال کتاب ہے، اعلان کرتی ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ قرآن کہتا ہے کوئی بھی افواہ تمہارے پاس آئے، کوئی بھی تمہارے سے کسی کے تعلق سے کچھ کہے، ان جاءکم فاسق، کوئی بھی فاسق انسان، فاسق جانب سے خبر آئے تو تم پر لازم اور ضروری ہے فتبینوا کہ تم اس کی تحقیق کرو، سنی سنائی بات پر عمل نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کی جہالت، اس کی دشمنی، اس کا بغض، اس کی نفرت تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دے اور بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ میں نے نہیں کہا، قرآن نے کہا کسی بھی افواہ پر کان نہ لگاؤ، اس کی تحقیق کرو۔ آج بے شمار تنظیمیں اسی چیز کا شکار ہیں، اور اغیار سب سے پہلے افواہیں اڑاتے ہیں، اور ایسی افواہیں اڑا دیتے ہیں کہ لوگ غلط بات کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں ہاں فلاں چور ہے، ہاں فلاں ہے، ہاں فلاں نے فلاں کا مال کھا لیا، اچھا اس کا ساتھ ایسا ہو گیا، ساری باتیں مان لیتے ہیں۔ عزت دار آدمی ذلیل ہو جاتا ہے اور لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ لوگ اچھے بھولے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب بھی فاسق جانب سے کوئی خبر آئے تو ہوشیار ہو جانا، یہ اختلاف کرنے والا نہیں، یہ انتشار کرنے والا ہے، اور انتشار کرنے والے سے ایک ایمان والے کا کوئی تعلق نہیں، ایک مسلمان کا کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والا اختلاف تو کر سکتا ہے، انتشار نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو معلوم ہے الزام لگائے جاتے ہیں چوری کے، کس کے؟ میرے بھائیوں، الزام لگانے والے کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا، جہنمیوں کا
خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ کس کو؟ الزام لگانے والے، تہمت لگانے والے کو۔ آج تہمت آسان بات ہے، کسی پر کسی چیز کی تہمت لگا دو، ایک دم مان لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو ذرا ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں کیونکہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اگر یہ ساری چیزیں کسی میں پائی جائیں تو یاد رکھنا اس سے دور ہو جانا، اس سے دور ہو جانا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ وہ اختلاف کرنے والا نہیں ہے، وہ انتشار کرنے والا ہے۔ اور ایمان والا اختلاف کرتا ہے، انتشار نہیں کرتا۔ میں نے مثالیں بھی دی، اصحاب رسول میں اختلاف ہوا، ختم ہو گیا۔ کیوں؟ دلیل کے آ جاتے ہی اختلاف ختم ہو جاتا ہے، لیکن انتشار ختم نہیں ہوتا دلیلوں سے، انتشار ختم نہیں ہوتا دلیلوں سے، یاد رکھنا۔ اور میرے بھائیوں، وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ کہتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے نبی تمام انبیاء میں سب سے بہترین جماعت جو دی گئی وہ تیرے ساتھی ہیں، تجھ سے بہترین ساتھی کسی کو نہیں دیے گئے۔ ان کے دل میں تیری محبت اتنی زیادہ ہے، اپنی جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، عزت سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ عزت ہے۔ میرے بھائیوں، وہ صحابہ جن کے تعلق سے قرآن بارہا ان کی پاک دامنی کو، ان کے اثر رسوخ کو، ان کی عزت و اکرام کو، ان کی فضیلت کو بیان کرتا ہے، وہ صحابہ کی جماعت اختلاف نہیں انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ انتشار کرنے والے، میں نے کیا کہا، مسلمان اختلاف نہیں کرتا، مسلمان اختلاف نہیں کرتا، مسلمان اختلاف کرتا ہے، انتشار نہیں کرتا، انتشار منافق کرتا ہے۔ شاید کے بات سمجھ نہیں ہے، مثال دیتا ہوں کہ دیکھو منافقوں نے انتشار کیا، یہ نہیں کیا، اور اس انتشار کی وجہ سے سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ عبداللہ بن ابی، سب نام جانتے ہیں، یہودی، ظاہر میں مسلمان، اس کے بعد عبداللہ بن سبا، ظاہر میں مسلمان، لیکن یہ دونوں منافق، ان ظالموں نے، ان منافقوں نے ایسی چال چلی کہ صحابہ کی جماعت کو آپس میں لڑا دیا۔ ان منافقوں نے ایسی چال چلی کہ ایک طرف علی مرتضی خلیفۃ المؤمنین ہے تو دوسری طرف امت کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور عبداللہ بن زبیر ہے، وہ صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ایسے عظیم المرتبہ، ایسے جلیل القدر اصحاب کو آپس میں ان ظالموں نے لڑا دیا اور وہ اصحاب انتشار کا شکار ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ اس جنگ میں جمل میں شہید ہوئے اصحاب رسول۔ کیا آپس میں لڑے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ دونوں معصوم، دونوں پاک دامن، لڑانے والے منافق ہیں جو مسلمان بن کے لڑائے ہیں، تو انتشار انہوں نے کرایا۔ اس انتشار کے بھولے بھالے سیدھے سادے اللہ کے نیک متقی پرہیزگار بندے شکار ہو گئے اور صحابہ کے کثیر تعداد شہید ہو گئی۔ کس نے لڑایا بھائی؟ ان منافقوں نے، انتشار کرنے والوں نے۔ اسی کے فوراً بعد جنگ صفین میں کون؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، 22 سال سے گورنر، کاتبین وحی میں سے شامل ایسے عظیم المرتبہ صحابی کو علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑوا دیا۔ کنہوں نے؟ کیا مسلمان لڑے؟ نہیں لڑے، مسلمان آپس میں نہیں لڑے، لڑانے والے منافق ہیں، انتشار کرنے والے منافق ہیں، یہ بھولے بھالے ان کے ظالموں کے انتشار کا شکار ہو گئے۔ اور ان دونوں جنگوں میں تقریباً مؤرخین یہاں تک لکھتے ہیں اس انتشار کی وجہ سے، ان منافقوں کے انتشار کی وجہ سے اصحاب رسول کی تقریباً 70,000 کی تعداد شہید ہوئی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دور حیات طیبہ میں تقریباً 2,500 صحابی شہید ہوئے، پوری دور حیات طیبہ میں۔ لیکن ان منافقوں کی چال کی وجہ سے، ان منافقوں کی شر پسندی کی وجہ سے مسلمانوں کو لڑا دیا، اور ان مسلمانوں
लोगों को, ये इस उम्मत के अजीम सरमाया थे, अजीम दौलत थी, उन जालिमों की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले मुसलमान हुए। तो मेरे भाइयों, ये है इंतिशार। तो याद रखना, इख्तिलाफ मुसलमानों में हो सकता है चंद उसूलों के साथ, और इंतिशार मुसलमानों में नहीं होता। इंतिशार मुनाफिकों में होता है, मुनाफिक करते हैं। तो अब जरा सोच लो, होश के नाखून लेना आज के बाद, अल्लाह से अहद करो इंशाअल्लाह आज के बाद हम हरगिज इंतिशार नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा करेंगे, इरादा है। इंशाअल्लाह बोलो भाई, इंशाअल्लाह आज के बाद हरगिज इंतजार नहीं करेंगे। आज के बाद इंशाअल्लाह किसी भी शर पसंद का साथ नहीं देंगे। आज के बाद किसी भी ऐसे इंसान का साथ नहीं देंगे जो शर फैलाने वाला होगा। हाँ, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें दीन को सही तौर पर समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, इख्तिलाफ और इंतिशार का हल एक ही है, क्या? फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, कि जब भी तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ या इंतिशार हो जाए और तुम इंतिशार का शिकार हो जाओ तो उसको लौटा दो अल्लाह उसके रसूल की तरफ। तो हमेशा जब भी तुम्हारे सामने सही दलील आ जाए तो अपनी ज़बानों को खामोश कर लेना। क्यों? एक मुसलमान की शान है, जैसे असहाब रसूल ने अपनी ज़बानों को खामोश कर लिया था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे कहने से ज़्यादा और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जो मैंने कहा, जो गलत कहा, अल्लाह उसकी मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह जो मैंने सही बातें तेरे बंदों के सामने रखी हैं, अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर हसनल जज़ा। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी अंदाज में तकरीर कर रहे थे शेख मोहतरम, जो मैं तमाम